السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے ماننے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، آئیں سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ شہدائے کرب و بلا کی محفل ہے۔ نانا جان کے دین کی خاطر کرب و بلا کے میدان میں امام علی مقام نے پورے اہل خاندان کو قربان کر دیا۔ امام علی مقام کا بہت بڑا احسان ہے، تو لہذا اگر آپ کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلد سے جلد محفل میں تشریف لا کر ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دو کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہوں۔ اگر تم سے کچھ مانگتا ہوں تو اہل بیت کی قربت اور اہل بیت کی محبت۔ مسلمانوں، توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کیا، اللہ نے ہمیں کان عطا کیا، اللہ نے ہمیں زبان عطا کیا، اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا، اللہ نے ہمیں پیر عطا کیا، اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بنایا، اللہ نے ہمارے لیے آسمانوں کو بنایا،
مگر میرا رب فرماتا کہ میں اس کا بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، اس کا احسان نہیں مانگ رہا ہوں، کچھ طلب نہیں کرتا ہوں۔ اگر کچھ مانگ رہا ہوں تو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی قربت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے امام حسن و حسین سے صلح کیا، اس نے ہم سے صلح کیا۔ جس نے امام حسین کا دل دکھایا، اس نے میرا دل دکھایا۔ جس نے امام حسین سے دشمنی کی، امام حسن سے دشمنی کی، اہل بیت سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جس نے مجھ سے دشمنی کی، گویا اس نے خدا سے دشمنی کی، اور جس نے خدا سے دشمنی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ شہدائے کرب و بلا کی محفل ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین یہ ہماری دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری دنیا کے دو پھول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کے کندھے مبارک پہ سوار ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو میرے آقا نے کہا اے عمر یہ تو دیکھو کتنا اچھا سوار ہے، کتنا اچھا سوار ہے۔ یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں حضرت امام حسن امام حسین حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ ابھی ننھی سی عمر ہے، چھوٹی چھوٹی عمر ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور امام حسن اور حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے کہ ابھی امام حسن حسین ایسا نہ کہیں گر نہ جائیں۔ میرے آقا نے منبر کو چھوڑ کر امام حسن و حسین کو اٹھا لیا۔ یہ امام علی مقام حضرت امام حسن اور امام حسین کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کے حالات میں ہیں، سجدے میں ہیں، نماز میں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آکے پشت پہ بیٹھ گئے۔ جب جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر لیتے ہیں، لمبا
لمبا کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں ایسا کچھ نہیں ہے، سجدہ لمبے کرنے کا حکم نہیں آیا، وہی میرے اوپر نازل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرے شہزادے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر میرے پشت پر سوار تھے۔ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو ہے میں اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لوں اور حضرت امام حسن اور حسین، کبھی امام حسن پشت پہ کبھی امام حسین پشت پہ، میرے آقا فرماتے میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سر مبارک کو اٹھاؤں، میرے بچے میرے شہزادے گا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کو چوستے، کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان مبارک کو چوستے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے تھے جس طرح لوگ کھجور کو چوستے ہیں، جس طرح لوگ کھجور کو کھاتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ ابھی چھوٹی چھوٹی سی عمر ہے، ننھی سی عمر ہے، اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی آپس میں کشتیاں کھیل رہے ہیں، آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام ہیں، اس کے بیچ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے آقا فرما رہے حسن حسین کو پکڑ لو، میرے آقا فرما رہے بڑے کو چھوٹے کو پکڑ لو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے میرے بابا جان، آپ نے یہ فرما رہے کہ حسن حسین کو پکڑ لو، جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے لخت جگر، دراصل بات یہ ہے کہ ایک طرف جبریل امین کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حسین حسن کو پکڑ لو، اس لیے میں کہتا ہوں اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نبی کے نواسے ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے تو جبریل امین بھی آ جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھو، ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے ایک تختی لکھتے ہیں، تختی لکھنے کے بعد دونوں بھائی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں کہتے میری تختی اچھی ہے، حسن حسین سے کہتے میری تختی اچھی ہے۔ امام علی مقام امام حسین جو اپنے بڑے بھائی امام حسن سے کہتے میری تختی اچھی ہے۔ جب بات آگے بڑھتی ہے تو دونوں بھائی فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان، اے بابا جان، یہ بتاؤ ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، اے بابا جان یہ بتاؤ کس کی تختی اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی لکھی ہوئی ہے۔ اب توجہ کہتا ہوں مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی وہ ہے، میرے علی فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کے آؤ میں ہر مسئلے کا جواب دے دوں گا۔ اس لیے حضرت علی جو ہے باب العلم ہے، علم کے سمندر ہے، مگر آج جو ہے لخت جگر کا فیصلہ کرنا ہے، آج نور نظر کا فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین جو ہے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا جان یہ بتاؤ کس کی تختی اچھی لکھی ہے، اے بابا جان آپ فیصلہ
فیصلہ کر دو۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے سوچا اگر امام حسن کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، اگر امام حسین کی جو ہے تختی کو اچھا کہتا ہوں تو حضرت امام حسن کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا اے میرے نور جنت، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہزادو، آپ امی جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، امی جان بہتر فیصلہ کرتی ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اب دونوں شہزادے نور نظر جو ہے اپنی امی جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امی جان یہ بتاؤ، میں دونوں بھائیوں نے جو ہے تختی لکھی ہے، اے امی جان بتاؤ کس کی تختی اچھی لکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ سوچتی ہے اگر میں اپنے بڑے بیٹے کو کہتی ہوں کہ اے بیٹا تمہاری تختی زیادہ اچھی لکھی ہے، تمہاری تحریر زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو امام حسین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر امام حسین کو کہتا ہوں کہ تمہاری تختی زیادہ اچھی لکھی ہے تو امام حسن کو تکلیف ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے شہزادو، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، آپ ایسا کرو نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نانا جان آپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں میں جو ہے تختی لے کر جاتے ہیں۔ اے نانا جان یہ بتاؤ ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، ہم دونوں بھائیوں نے جو ہے تختی لکھی ہے، اے نانا جان بتاؤ کس کی تختی اچھی لکھی ہے، کس کی تحریر اچھی اتری ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے یہ سوچتے ہیں اگر امام حسن کی طرح جو ہے تختی کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، اگر امام حسین کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسن کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، فیصلہ کرنے کے لیے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور جو ہے سلام پیش کرنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے امام حضرت جبریل امین ایک سیب جو ہے ایک سیب آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں آسمان کی طرف جو ہے اس سیب کو پھینکوں گا، رب فیصلہ فرما دے گا کس کی تختی اچھی لکھی ہے۔ حضرت جبریل امین جو ہے اب اس سیب کو جو ہے آسمانوں پر جو ہے آسمانوں کی طرف اچھالتے ہیں اور رب کی قدرت سے جو ہے رب کا فضل ہوتا ہے، سیب کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ٹکڑا جو ہے حضرت امام حسن کی تختی پر گرتا ہے اور دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ امام حسین کی تختی پر گرتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی شان ہے، یہ محبت ہے۔ تاریخ اور آپ کے کھول کر دیکھو اے مسلمانوں تو پتہ چلے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ قربان جاؤ۔ ایک مرتبہ صحابی رسول ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کر لاتے، ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کر لائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیتے ہیں اپنے بڑے نواسے کو۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہرنی کا بچہ لے کر جب حجرے میں پہنچیں گے، امام حسین کی نظر پڑتی، توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ بڑا خوبصورت ہے، اے میرے بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ مجھے عطا کر دو۔ امام حسن نے کہا اے میرے بھائی مجھے جو میرے نانا جان نے دیا آپ ہی نانا سے لے آؤ، مجھے نانا نے دیا ہے آپ ہی نانا سے لے آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، اے نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن قریب، اس لئے ہرنی کا بچہ ایک ہی ہے، وہ بھی امام حسن کو عطا کر دیا۔ امام حسین ہرنی کا بچہ مانگ رہے ہیں، عن قریب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک سے آنسو کے قطرے آ جاتے۔ میرے آقا کیا دیکھ رہے؟ ہرنی
ہرنی آ رہی، ہرنی کا بچہ بھی آ رہا ہے۔ ہرنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کرتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا بچہ تھا جو آپ کے صحابی پکڑ کے لائے وہ بھی میرا بچہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ آپ، یہ میرا ہرنی کا بچہ جو ہے، یہ میرا بچہ، اسے بھی آپ قبول کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں، اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں، مگر یا رسول اللہ میں امام حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہرنی ہے، ایک جانور ہے، ہرنی ہے، ایک جانور ہے، اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی، مگر امام علی مقام کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کی عظمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے محمد ابراہیم، میرے آقا کے شہزادے اور حضرت امام حسین، حضرت جبریل امین آتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد جو ہے عرض کرتے، یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، ایک کو آپ سے مانگ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کسے مانگ رہا ہے؟ اللہ کسے مانگ رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے شہزادے کو دو گے کہ اپنے نواسے کو دو گے۔ میرے آقا نے سوچا کہ اگر امام حسین کو دیکھتا ہوں تو حضرت علی کو بھی تکلیف ہوگی، اگر امام حسین کو واپس کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں تو میرے نور نظر، میری لگتی دیگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوگی، اگر امام حسین کو واپس کرتا ہوں تو امام حسن کا بازو کٹتا ہے، اگر میں اپنے شہزادے کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کو رب کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام آئے مسلمانوں، میرے آقا نے اپنے شہزادے کو واپس کر دیا، کچھ دنوں کے بعد شہزادے کا وصال ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھو کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میرے آقا سجدے میں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا اگر سجدے میں ہیں اور امام علی مقام جو ہے میرے آقا کے پشت پہ آ کر سوار ہو جاتے تھے تو میرے آقا جو ہے اس وقت تک جو ہے اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے کہ اگر میں جو ہے اپنے سر مبارک کو اٹھاتا ہوں تو امام حسین جو ہے گر پڑتے ہیں، انہیں تکلیف ہو جائے گی، انہیں چوٹ پہنچے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے جو ہے جب امام علی مقام اپنی مرضی سے جو ہے جب جو ہے اتر جاتے تھے تو میرے آقا اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تھے۔ کربلا کے میدان میں جو ہے امام علی مقام نے جو ہے اور اس سجدے کا حق بھی ادا کر دیا۔ دنیا نے دیکھا امام علی مقام کو سجدہ کرتے مگر کسی نے نہیں دیکھا سر
اٹھایا, کسی نے نہیں دیکھا کہ سر کو سجدے سے اٹھایا ہو. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی سی عمر ہے, ان کی عظمت پہ قربان جاؤ, ان کی شان پہ قربان جاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, توجہ چاہتے ہو مسلمانوں, آج ایک میسج لے کے جانا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھو. آج ہم یہ 10 روزہ جو پروگرام کرتے ہیں, 10 روزہ جو پروگرام, مگر اے مسلمانوں, ہمیں حسین کی محفل مناتے ہیں, اسی طرح ہمیں حضرت محفل کو منانا چاہیے. تو جو مقام امام حسن کا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کے پیر ہیں, امام حسین کے پیر ہیں. تاریخ کے اوراق کو کھولو, پڑھتے جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنے بھائی کا یہ ادب تھا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو امام حسین کبھی اپنے بھائی کے برابری نہیں چلے, پیچھے پیچھے چلتے. اللہ نے وہ عظمت, وہ شان عطا کی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہو بہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصابہ, بالکل ہو بہو. چہرہ, جسم, سینے تک جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا, سینہ تھا, بالکل مصابہ حضرت امام حسن کا تھا, اور اس کے نیچے حضرت امام حسین کا تھا. تو اللہ نے بھی مرتبے کو بتایا کہ بڑے کا مقام کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے. یقیناً مانو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے. ایک مرتبہ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچپن کا زمانہ, چھوٹی سی عمر ہے, ننھی سی عمر ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چلتے چلتے تھوڑی دور نکل جاتے ہیں, بستی سے دور نکل جاتے ہیں. ایک یہودی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتا ہے, اور پکڑنے کے بعد اپنے گھر میں چھپا دیتا ہے. جب عصر کا وقت گزر جائے گا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر, اپنے لختے جگر کو نہ پا کر گھر سے دروازے تک آتی, باہر جھانکتی, باہر دیکھتی کہ کوئی دکھے اس سے میں امام حسین کو بلا لوں, کوئی دکھے تو امام حسین کا پتہ لگا لوں. اللہ اکبر. جب کوئی نہیں دکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے سے فرماتی ہے کہ اے حسن, دیکھو حسین کہاں ہے, حسین کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاتے ہیں, مدینہ شریف کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں, مگر کہیں امام حسین کا پتہ نہیں ہے, امام حسین کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. چہرے پہ مایوسی ہے, چہرے پہ اداسی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. چلتے چلتے جو ہے ایک ہرن دکھائی دیتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس ہرن سے فرماتے ہیں, اے ہرن یہ بتا کیا تو نے میرے بھائی امام حسین کو دیکھا ہے, اے ہرن یہ بتا کیا تو نے میرے بھائی امام حسین کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. رب کی قدرت ہوتا, رب کی قدرت ہوتی ہے, رب کا فضل ہوتا ہے, رب کا کرم ہوتا ہے. وہ ہرنی جو ہے مردوں کی زبان میں کہتی ہے فلاں یہودی جو ہے اپنے گھر میں بند رکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر جانے کے بعد جو ہے یہ فرماتے ہیں, اے یہودی سنو سنو, میرے بھائی امام حسین کو واپس کر دو, میرے بھائی حسین کو واپس کر دو. یہودی کہتا ہے میرے گھر پہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے یہودی سن لے, تمہارے گھر پہ میرا بھائی ہے,
اچھا یہی ہوگا کہ تو میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ اگر میرے بابا جان حضرت علی کو پتہ چل گیا، اگر میرے بابا جان کو پتہ چل گیا تو یہودی کی نسل بھی برباد ہو جائے گی، کوئی یہودی کا پتہ نہیں ہوگا، پورے یہودی قوم نست و نابود ہو جائے گا۔ اور سنو سنو، اگر تم نے میرے بھائی کو واپس نہیں کیا، اگر میری والدہ کو کہیں پتہ چل گیا تو اگر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گی تو جو ہے ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں میرے نانا جان کو پتہ چل گیا کہ تم نے میرے بھائی کو چھپا کر رکھا ہے، تم نے میرے بھائی کو چھپا کر رکھا ہے، تو جو ہے تم پر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ جب اس یہودی نے جو ہے ایک ننھے سے بچے کے کو سنا تو اس یہودی نے کہا، اے بیٹے بتاؤ تم کس کے سجدہ، تم کس کے نور نظر ہو، تم کس کے لہتے جگر ہو؟ حضرت امام حسن نے فرمایا، میرے باپ کا نام جو ہے حضرت علی ہے، اور میری ماں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا، اور میرے نانا جان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً یہودی جو ہے امام حسین کو واپس لاتا ہے، اور امام حسن کی سب سے بڑی کرامت ہے بچپن کے عالم میں، فوراً یہودی جو ہے اپنا ہاتھ دیتا ہے اور کہتا ہے، اے نور نظر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شہزادے میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا ہوں، مسلمان ہو رہا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اتنا ہی نہیں اے مسلمانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیدل 25 مرتبہ حج کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیدل چل رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کہتا ہے، حضور جو ہے اگر آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاتے، حضور اگر آپ اونٹ پر چلتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ آپ کے پیروں میں جو ہے ورم آ گیا ہے، آپ کے پیروں میں چھالا نکل آیا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فلاں مقام پہ جو ہے ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، اس سے تیل خرید لینا اور اس کو جو ہے مال عطا کر دینا، اس تیل کی قیمت کو عطا کر دینا۔ اب جو ہے وہ غلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس غلام کی نظر اس غلام پر پڑتی ہے، جو ہے امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اسی غلام کا ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر جو ہے کہاں پر ہے اور نگاہیں کہاں ہیں؟ بہرحال جو ہے اس غلام کے پاس جا کر جو ہے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے میرے آقا بلا رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ سے تیل لینا چاہتے ہیں، آپ مجھے تیل دے دیں، اس کی قیمت لے لیں۔ اس نے کہا کہ تم جو ہے تم کس کے پاس سے آ رہے ہو، تم سے تیل کس نے منگایا ہے؟ اس شخص نے کہا جو ہے مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں بھی جو ہے امام حسن کا غلام ہوں، میں بھی عقیدت کرتا ہوں، میں بھی جو اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، میں بھی امام حسن سے محبت کرنے والا ہوں۔ وہ شخص آتا ہے، تیل دیتا ہے، قیمت نہیں لیتا اور کہتا حضور میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، آپ دعا کر دیں کہ جو ہے میرے بیوی کو جو ہے نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جاؤ تمہارے گھر میں جو ہے نیک اولاد ہوگی۔ اللہ پر جب وہ گھر جاتا ہے واپسی میں اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کی عظمتیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھو اے مسلمانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ قربان جاؤ، ان کی عظمت پہ قربان جاؤ، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے۔ اے مسلمانوں تاریخ کا اوراق کو کھول کر دیکھو، اب وہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سچ ہوتی ہے، جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے میرے بعد جو ہے 30 سال خلافت کا نظام چلے گا، 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد جو ہے دنیا غلبہ ہو جائے گی، بادشاہیت چلے گی، جو
جو ہے جب امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، شہادت جو جب ہو جاتی ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے جو ہے 40,000 کوفی اپنا ہاتھ دے کر جو ہے بیعت قبول کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے میرے آقا کے حدیث مبارکہ حق ہوتی ہے، اس لیے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو 29 سال 6 مہینہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ 30 سال کی خلافت ہوگی۔ 6 مہینہ جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت کو انجام دیا، خلافت کو سنبھالا۔ جو ہے بہرحال جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے 40,000 کا لشکر ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو ہے 40,000 کا لشکر ہے، اور دارالخلیفہ جو تھا، جو دارالخلافت تھی حضرت علی کا، وہ کوفہ ہی میں تھا، اس لیے 40,000 لوگ تھے۔ بہرحال جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کچھ 3 شرطوں کے بنا پر جو ہے اپنی خلافت کو ان کے خلافت سونپ دیتے ہیں۔ 3 شرطیں یہ ہوتی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین امیر معاویہ کا جب وصال ہوگا، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت مجھے سونپ دی جائے گی، اور دوسرا دعوت نامہ تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت کرتے تھے، صلح نامہ اس پہ ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، جو ان سے عقیدت کرتے تھے، اور کچھ مصر والے تھے، کچھ عراق والے تھے، کچھ مدینہ الرسول کے تھے، تو اس بات پہ صلح نامہ ہوئی کہ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں پوچھا جائے، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے اور امیر معاویہ کے خلاف تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے اور حضرت علی کے چاہنے والے تھے، تو حضرت امام حسن نے اس شرط پہ جو ہے انہیں خلافت پر دیا کہ جو ہے ان پر کوئی سزا نہیں ہوگی، ان کی پچھلی زندگی سے کوئی وابستہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، جس طرح میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے مطابق جو وظیفہ باندھے تھے وہ اس وظیفہ کو دینا ہوگا، تو اس اعتبار سے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو دیا تو کوفیوں نے کہا، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، ان سے ہم جنگ کریں گے، انہیں آپ خلافت نہ سونپیں، انہیں اپنا امیر المومنین نہ بنائیں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ پہلے بہت ساری خون ریزی ہو گئی، اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم دل کے تھے، بڑے صبر والے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے خون ریزی نہیں پسند کرتا، مجھے خون ریزی نہیں پسند۔ تو میرے آقا کی وہ بھی حدیث سچ ہوئی، حق ہوئی، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، حضرت امام حسن کے بچپن میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا 2 گروہ میں صلح کرائے گا، 2 گروہ میں صلح کرائے گا، یہ میرے آقا کی حدیث سچ ہوگی۔ تو بہرحال جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا خلافت، تو کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت میں کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہی کوفی امام حسن کو جو ہے چہرے پہ تماچا بھی مارا، مگر حضرت امام حسن کا صبر دیکھو، کوئی جواب نہیں۔ یہاں تک کہ امامت، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے گئے تو مسلح کو کھینچ لیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھو، ان کے شان کو سمجھو۔ مسلح کو کھینچ لیا جاتا ہے،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوفہ سے جو ہے مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لائیں گے تو مروان بن حکم جو بڑا ظالم بڑا بدبخت انسان، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حلیم اتنے صبر دل والے تھے کہ مروان بن حکم جو ہے مسجد کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں حضرت علی کو گالی دیتا تھا، ان کے شان میں گستاخیاں کرتا تھا، مگر حضرت امام حسن نے جو ہے کبھی اسے اف تک نہیں کہا، اس لیے کہ یہ اہل بیت کی بات ہے، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ مگر جب مروان بن حکم نے جو ہے اپنے دہنے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا تو فوراً حضرت امام حسن نے کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اتنے بڑے اتنے بڑے گورنر ہو کے جو ہے دہنے ہاتھ سے ناک صاف کر رہے ہو۔ جب اسلام کی بات آئی ہے، جب دین کی بات آئی ہے تو امام حسن جو ہے فوراً اسے ٹوکے ہیں، فوراً اس کی اصلاح کیے ہیں، فوراً منع کیے ہیں۔ مگر جب جو ہے اپنے اوپر تکلیف آئی ہے، ان کے خاندان کو کہا گیا، ان کے خاندان پر جو ہے گالیاں دی گئی حضرت علی کو، مگر حضرت امام حسن نے کچھ نہیں کہا۔ بہرحال جو ہے جب یزید پلید سڑا برا نے جب یہ دیکھا کہ میرے والد گرامی سے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اے مسلمانوں کبھی گستاخی مت کرنا، کبھی بیادبی مت کرنا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب بھی میرے آقا جنگ پہ جاتے تو حضرت امیر معاویہ سب سے پہلے جاتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، گستاخی اس کے لڑکے نے کی تھی یزید پلید نے، مگر حضرت امیر معاویہ نے جو ہے آل رسول سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحفہ بھی عنایت کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال جب ان کا وصال کا قریب آیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا جو میرے آقا نے مجھے تحفہ عنایت کیا ہے وہ میری قبر میں رکھ لینا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو بڑھانا نہیں چاہوں گا، جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے۔ بہرحال جو ہے یزید جب یہ دیکھتا ہے کہ جو ہے اس پہ ایک اسٹم یہ بھی لگا ہے، سرکاری مہر لگا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے اب خلیفۃ المسلمین جو ہے حضرت امام حسن کو سونپا جائے گا، تو اے مسلمانوں جو ہے وہاں سے وہ ایسی ایک نفرت کی تیر چلاتا ہے، مدینہ الرسول میں جو ہے نفرت کی تیر چلاتا ہے، اور جو ہے ایک سازش محل سے نکلتی ہے، ایک سازش بنائی جاتی ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہے یزید، وہ جانتا تھا کہ اگر میرے باپ کا وصال ہوتا ہے، اگر میرے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہے خلیفۃ المسلمین جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ جو ہے پھر سے حضرت امام حسن ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے کہ باپ کی زندگی میں بھی جو ہے ایک ایسی نفرت کی تیر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہد کے ذریعے جو ہے زہر دیا جاتا ہے۔ بہرحال جب شہد کے ذریعے جو ہے زہر آتا ہے، اے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیف بڑھتی ہے، جب درد بڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے، نانا جان کی بارگاہ ہیں اور نانا جان سے فریاد کرتے ہیں، نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت امام حسن کو شفا مل جاتی ہے، امام حسن کو شفا مل جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ جو ہے حلوے کے راستے سے زہر دیا جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، نانا جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پھر شفا مل جاتی ہے۔ جو روایت میں بتایا جاتا ہے 4 یا 5 مرتبہ جو ہے شہد میں، حلوے میں، کھانے میں، شربت کے ذریعے سے زہر دیا جاتا ہے، مگر جو ہے نانا جان کی بارگاہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ بہرحال جب 5ویں مرتبہ جو زہر دیا جاتا ہے، ہیرے کے جو ہے ہیرا کو پیس کر جو ہے ہیروں کو پیس کر جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراہی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جو ہے اب سراہی سے جب پانی نکال کر پیتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پھاڑتا ہوا، اتڑیوں کو پھاڑتا ہوا منہ سے خون آ جاتا ہے، الٹی میں خون آتا ہے، کئی میں خون آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں، ہیرا کی کنی جو ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ جو ہے ہیرا کی کنی کا ایک قطرہ جب سیسے پر چلتی ہے تو سیسا کر جاتا ہے۔ مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، جب سیسے پر چلتی ہے تو سیسا کر جاتا ہے، اور جو ہے اس کنی کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراہی میں ملا دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اب جب سراہی سے پانی نکال کر پیتے ہیں، اتڑیاں کٹنے لگتی ہیں، سینے جو ہے کٹ کٹ کے گرنے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے، وہ طاقت نہیں رہتی ہے کہ نانا جان کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں، اتنی بڑی شہادت ہے مسلمانوں، اتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، یہ وہی حسن ہے جس کو میرے آقا جو ہے ان کی زبانیں جو ہے چوسا کرتے تھے، لعاب دہن کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر زہر دیا جاتا ہے کہ اتڑیاں اللہ اکبر، کچھ دیر ہو جاتی ہے آنے میں۔ لوگوں نے پوچھا ہے امام حسن یہ بتاؤ، نبی کے نام سے بتاؤ کیا وجہ ہے اتنا دیر لگ گیا؟ اللہ اکبر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے پاخانے کے راستے میں دیکھا جو ہے اس میں جو ہے کچھ گوشت کے ٹکڑے نظر آئے، تو میں نے اپنی لکڑیوں سے دیکھا جو ہے وہ اتڑیاں تھی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، کس قدر جو ہے حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا کہ جو ہے پاخانے کے راستے سے بھی جو ہے کئی جب آتی تھے تو خون آتا تھا۔ اللہ اکبر، الٹی سے جو ہے آتے کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، اور ایک رات ایک دن کی بات نہیں ہے مسلمانوں، تقریباً 40 رات 40 دن کی بات ہے، 40 دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صبردار تھے۔ اور تو چاہتے ہیں مسلمانوں، اب وہ وقت آتا ہے، قریب وقت آتا ہے، اپنے بھائی امام حسین کو بلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بلاتے ہیں۔ بھائی نے پوچھا، اے میرے بھائی یہ بتاؤ تم کو کس نے شہید کیا ہے؟ اے بھائی یہ بتاؤ تم کو کس نے زہر دیا ہے؟ اللہ اکبر، مگر حضرت امام حسن جو ہے اتنے صبر والے تھے، اپنے بھائی سے فرماتے ہیں میرے بھائی اے حسین یہ بتاؤ اگر میں تم کو نام بتا دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، میں انہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ جو ہے میرا شک ہے، میرا گمان ہے، اور شک کے بنا پر جو ہے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اگر وہی سچ ہے تو اللہ جو ہے بہتر سے بہتر انتقام لے گا۔ بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے گلے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے نبی کے دونوں نظر میرے آقا فرماتے ہیں سب کی نسلیں جو ہیں اس کے باپ کے پس میں ہوتی ہے، مگر میری اولادیں جو ہیں حضرت علی کے پس میں ہیں، مگر کل بروز محشر میں سب منقطع ہو جائیں گے، یہ میری اولادیں ہیں۔ حضرت امام حسن کو میرے حسین کو میرے آقا فرماتے ہیں میری نسل ہے، یہ میری اولادیں ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگا کر 40 دن تک ہے مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں آج دن میں عہد کر لو، جب امام حسن کی شہادت آئے گی تو ہم پروگرام کریں گے، جب امام حسن کی تاریخ آئے گی تو اس دن ہم عظیم الشان جلسہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ امام حسن کا مرتبہ کیا ہے، امام حسن کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ دونوں بھائی گلے لگا کر رونے لگے۔ حضرت امام حسن اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں بھائی
یہ بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے؟ اے بھائی یہ بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا اے بھائی جان آپ کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسن مسکرا کر کہتے ہیں اے بھائی جان، اے بھائی جان، میرے نانا جان نے جب معراج کی رات گئے، توجہ چاہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا، امام حسن فرما رہے ہیں میرے بھائی آپ کو یاد ہے، آپ کو وہ بات یاد ہے جب میرے نانا جان معراج کی رات سے واپس آئے، معراج کی رات سے واپس آئے، جب معراج سے واپس آئے تو میرے آقا نے جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل امین یہ بتاؤ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک محل سرخ ہے دوسرا محل ہرا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک محل سرخ ہے لال ہے، ایک جنت کا محل ہرا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ جو ہرا محل دکھ رہا ہے وہ جو حضرت امام حسن کا ہے، جب انہیں زہر دیا جائے گا تو ان کا چہرہ ہرا پڑ جائے گا، اور جو سرخ کلر کا ہے جب کرب و بلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا جائے گا تو ان کا چہرہ رنگین ہو جائے گا، ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، وہی وہ محل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی نانا جان کی بات حق، نانا جان کی بات سچ، میرے نانا جان نے مجھے بچپن میں ہی بتایا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں، بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب کو بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد کچھ وصیت کرتی ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے میری بہن کرب و بلا کے میدان میں آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ کی سرپرستی ہوگی۔ بہرحال مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسین سے فرماتے ہیں اے میرے بھائی میری خواہش یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا، جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جا کے ان سے اجازت لے لینا کہ مجھے میرے نانا جان کے قدموں کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسن کی خواہش تھی، اور حضرت امام حسن نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے بھائی اگر مروان بن حکم نہیں مانے گا تو جنت البقیع میں لے جا کر میری ماں کے قدموں کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ جو ہے اتنے پر ہی نہیں بلکہ جو ہے اس کے بعد جو ہے تیروں کی بارش ہوتی ہے، جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امیر الحسن اور غریب الحسین، یعنی امیر الحسن جنہیں 2 مرتبہ کفن دیا گیا اور غریب الحسین یعنی جنہیں کپڑا بھی نصیب جو نہیں ہوا، یعنی جو ہے انہیں کفن نہیں دیا گیا۔ بہرحال جب تیر چلتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کو نکالتے ہیں، بہرحال دوسرا کفن جو ہے پہنایا جاتا ہے اور جو ہے بات چیت کر کے جو ہے اب جنت البقیع میں لایا جاتا ہے، مسلمانوں کی قبرستان میں لایا جاتا ہے، اور جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے تلے جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں اتنا ہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رو کر کہتے تھے آج جس کو دیکھنا ہے دیکھ لیے، آج جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، اس لیے کہ جو ہے اگر کوئی نانا جان سے ملتا ہے امام حسن سے تو سب سے زیادہ اگر کوئی ملتا تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا یا حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ الزہرا یا حضرت امام حسن۔ اے مسلمانوں اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اہل بیت نبی کے گھرانے والے
نبی کے گھرانے والے جسے اللہ حکم دے رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، کچھ طلب نہیں کرتا، اگر کچھ مانگتا ہوں تو اہل بیت کی محبت جو میرے آقا کے گھرانے والے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کبھی بھی کسی اہل رسول کی توہین مت کرنا، کبھی کسی اہل بیت کی جو ہے بدگمانی مت کرنا، کبھی اہل بیت کے سے بغض مت رکھنا، اس لیے اہل بیت کا بغض رکھنے والا وہ جہنمی ہے، نہ کبھی کسی صحابی کا اور نہ کسی اہل بیت کا۔ تو اے مسلمانوں، جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہم جس طرح مناتے ہیں، 28 سفر یا کتابوں میں بتایا جاتا ہے 5 ربیع الاول کو حضرت امام حسن کی شہادت ہوتی ہے۔ 28 سفر یا 5 ربیع الاول شریف کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں نے بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، ان کی عظمتیں جو ہے، ان کی عظمتوں پہ قربان جاؤ، ان کی شان پہ قربان جاؤ۔ تو جب بھی ان کی تاریخ آئے تو ہم جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں نہ 10 روزہ پروگرام تو کم سے کم 3 دن کا پروگرام رکھیں، کم سے کم 3 دن کا پروگرام رکھے، اور کسی جید عالم کو بلا کر، کسی اچھے عالم کو بلا کر جو آئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو بتائے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا اور میرا ٹائم پہلے ہی پورا ہو گیا، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے جائیں، صلاۃ و سلام کریں۔ یا حسین علی مقام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام۔ قافلہ جب چل دیا رو کے سگنا
الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد المعدن الجود والكرم عليه وصحبه بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین مالک المولا بادشاہ کریمہ جو قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، حمد کے شعر، نعت کے شعر، منقبت کے شعر پڑھے گئے، صحت کے ساتھ جو بیان ہوا، حدیث صلاۃ وسلام شیرین تبرک، سب تیری بارگاہ ہے بے نیاز میں نظر اپنے فضل و کرم سے مولا قبول فرما. اپنی بارگاہ سے جو لامحدود ثواب عطا فرما، سب تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. اپنے حبیب کے صدقے تفیض جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما. ہمارے جن بھائیوں نے محفل پاک میں شرکت کی، سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما. جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سکھنے جلسے میں حصہ لیا، سجایا، بسایا، رچایا، مولا تبارک و تعالیٰ سب کی روزی میں، زندگی میں، کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. ہم سب کو امام حسین کے صدقہ عطا فرما، امام حسین کی سچی محبت عطا فرما. کل میدان قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہزادے اور نواسے امام حسین کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.